بینگ این ایجوکیشنسٹ جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اس وقت آپ کا کیا ویژن تھا؟ آپ کے رولز آپ نے وضع کرنے ہیں وہ پرابلم نہیں ہے, وہ آلریڈی ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کی کمی ہے. کس گریڈ سے کس گریڈ تک آپ نے جو ہے وہ بکس بھی لکھی, بینگ این آتھر بھی کام کیا؟ ہمارے پاس میٹرک کا بچہ اگر جا کے باہر جا کے ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا تو دس از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. وی ڈو دیٹ, تو اٹس اے نارمل تھنگ. تو ہم اپنے بچوں کو وہ سب نارمل چیزیں کیوں نہیں دکھا رہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کے کام سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پچھلے 15 سالوں سے ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کریکولم ڈیولپمنٹ پہ یہ بہت زیادہ کام کر چکی ہیں جو کہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک کی کریکولم اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ بھی کروا چکی ہیں جو اپنی ان کی بکس جو لانچ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے. آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے بڑی پرابلم, سب سے بڑا ہرڈل وہ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو فوری طور پہ ٹھیک کر لینا چاہیے تاکہ ہم بحیثیت قوم گرو کر سکیں اور اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے ایجوکیٹ کر سکیں. السلام علیکم سمیرہ سجاد خان صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ I'm good. وعلیکم السلام. میم پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ بینگ این ایجوکیشنسٹ جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اس وقت آپ کا کیا ویژن تھا اور آپ کیوں اس فیلڈ میں آئیں؟ بیسکلی if you said it, if I am honest, تو ہمارے جو پاکستان میں بیسکلی ہمارا جو کلچر ہے اس میں 99% خواتین اس لیے آتی ہیں کہ وہ سیکیور ہے. صحیح. اینڈ دا مین ریزن یہ ہوتی ہے. اور دین دے کین ہیو ٹائم, لائک ان کے پاس سیکنڈ ٹائم میں ٹائم ہوتا ہے. مارننگ میں اسکول کر لیا تو دے کین لک آفٹر دیئر ہاؤس ہولڈ تھنگز اینڈ آل. سو میرا بھی ایجوکیشن میں آنے کا یہی ایک پرپز تھا. اٹ واز ناٹ نتھنگ لائک آپ نا بائی چوائس نہیں آئے ہوئے, آپ بائی چانس آ جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ون آف دیم جو بائی چانس ہی اس میں آئے ہیں. ڈپینڈس کہ وہ آپ کی چوائس کب بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میم, ٹیچنگ میتھڈالوجیز پہ آپ نے کافی کام کیا, تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کون سا میتھڈس جو ہیں وہ اس وقت زیادہ افیکٹو ہیں یا جن پہ کام ہونا چاہیے. اگر ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں ایک نوشن چل رہا ہے کہ گیٹ آن لائن, ایوری تھنگ از ٹو گیٹ آن لائن. ہر کوئی ڈیجیٹل ایک ایرا کی طرف جا رہا ہے. دیٹ از آلسو الارمنگ. اٹس ناٹ دیٹ گڈ تھنگ. ہمارے بچے بکس پڑھتے ویسے بھی نہیں ہیں اور اب اس کی وجہ سے تو بالکل ہی وہ اس سے مائنس ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ بالکل اس میں سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے چینج کا مطلب غلط لے لیا ہے. چینج ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے تو چینج ہے. چینج مینز ایوالو, اپنے آپ کو آپ ایوالو کریں. آپ دیکھیں جیسے کہ پرانے زمانے میں اگر ہم اپنے پیرنٹس کی پکچرس دیکھتے ہیں تو موسٹلی بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں. دین ایک ٹائم آیا کہ کلر میں آئیں اور اس کی فیسینیشن بنی اینڈ دا تھنگس ور کہ ہر بچے کو کلر میں چاہیے تھا. ابھی وہ ٹائم ہے کہ دین وی آر اگین کنورٹنگ ٹو بلیک اینڈ وائٹ. ابھی جو ہمیں زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر میں ہوتی ہے. دیٹ سیمس لائک کلاسک اور ونٹیج یا ایسا کچھ لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ چینج نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایوالو کیے. اور ایوری تھنگ از ان سرکل. ہماری لائف کا کوئی بھی پہلو ہے وہ سرکل میں ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ جانا ہے. ہم جب ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو چینج ہو جانا چاہیے پرانے زمانے سے. میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی اگر کچھ ہماری ٹریڈیشنس میں یا ویلیوز میں یا کلچر میں جو چیزیں ہیں ایوالو کریں, چینج مت کریں. ہم ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں جن کی وجہ سے ہم یہاں ہیں, اور ہم اس میں نیا ایڈ کریں تاکہ ہمارے آج کے بچوں کی جو نیڈ ہے ہم اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہوں. دیٹ ول بی دا بیسک موٹیو آف اٹ. اچھا میم, نیشنل کریکولم جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کس گریڈ سے کس گریڈ تک آپ نے جو ہے وہ بکس بھی لکھی, بینگ این آتھر بھی کام کیا, اور کیا میجر چینجز آپ لے کے آئیں؟ نیشنل کریکولم کے حوالے سے اف بینگ این آتھر آئی سے تو ہم چینجز نہیں لائے. ہمیں بس بتایا گیا دیٹ دس از دا سیٹ پیٹرن اینڈ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ آن دیٹ. انیشیلی بیکاز کووڈ میں دیر واز, جب پہلی دفعہ نیشنل کریکولم آیا سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے تو کووڈ میں اسٹارٹ ہوا. تو اس وقت پھر ہمارے پاس بھی یہ تھا کہ ہمارے پاس ٹائم تھا اسکولنگ سے, تو ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے ڈائری رائٹنگ ٹیچر. تو مجھے بہت روٹ سے ان چیزوں کا پتہ تھا کہ کیسے لے کے جانا چاہیے. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود ڈفرنٹ پبلشرز, فری لانسنگ میں بھی کام کیا, سیکنڈ پارٹ ٹائم جابس بھی کی اس سلسلے میں. اینڈ دین میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے بہت سے ایسے پبلشرز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون, بٹ ہمارے پاس بہت سے ایسے پبلشرز ہیں جو کہ
دے آر جسٹ ٹھیک ہے آپ پیسہ کمائیں, بزنس از دا لائک پرائرٹی ہے ہر ایک کی, لیکن اس کو آپ اتنا افیکٹو بنائیں کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے کوئی چھاپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کسی چیز پر. بٹ دے آر آلویز آفٹر دا منی, دے آر لائک جو آپ کو ہمارے پاس بورڈ سے ریویو سے کوئی مسٹیکس آتی ہیں یا کچھ بھی آتا ہے تو اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسا پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ, وہاں پر ہمارے کچھ اپنی ریسٹرکشنس بھی ہیں, جیسے کہ آئی واز اباؤٹ ٹو سے کہ مجھے برتھ ڈے پارٹی پہ ایک ٹاپک لکھنا ہے, بٹ آئی واز ریسٹرکٹیڈ. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی بورڈ سے ریسٹرکشن آئی ہے کہ آپ برتھ ڈے پہ کچھ نہیں لکھ سکتے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ ہم اپنے کلچر میں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ وی ڈو دیٹ. تو اٹس اے نارمل تھنگ. تو ہم اپنے بچوں کو وہ سب نارمل چیزیں کیوں نہیں دکھا رہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں؟ ایک سپرفیشیل ایک باکس میں بند کر کے اگر بچوں کو ہم اپنا کلچر جو بکس کے تھرو پریزنٹ کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے اچھا نہیں, کیونکہ وہ پھر ان کو اس میں اور آؤٹر ورلڈ میں بیلنس کرنا پرابلم ہو جائے گا. میم نیشنل کریکولم آف پاکستان کی اگر ہم بات کریں, یہ جو ایک پورا کام ہے کہ ایک جو ہے کریکولم ہونا چاہیے, اس کے آنے سے کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سارے ایجوکیشن سسٹم کے جتنے بھی مسائل ہیں کیا ان کا یہی حل ہے اور یہ حل کافی ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑی لوگوں کو مسکنسیپشن ہے. نیشنل کریکولم از دا بیئر منیمم آبجیکٹیو. وہ آپ کو یہ نہیں روکتا کہ بس آپ نے یہی کرنا ہے, وہ کہتا ہے یہ منیمم ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, اس سے آگے آپ دنیا وسیع ہے, اسکائی از ناٹ دا لمٹ, آپ جو مرضی کریں. اب ہم نے یہ سوچ لیا کہ نہیں دس از دا اونلی لائن ہے اور اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے. ایک تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے. دوسرا اٹ سیلف دا کریکولم دیٹس اے کمپلیٹ ٹاپک. اگر آپ اس کو تھورلی پڑھیں, جو کہ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو, ایون سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے بھی اس کو تھورلی نہیں پڑھا, تو وہ آپ کی بہت سی نیڈس کو, ایون ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو, آپ کی اسیسمنٹ کو, بچوں کو ڈلیور کیسے کرنا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کیسے کروانی ہے, ہر نیڈ کو کور کر رہا ہے. دا پرابلم جہاں پہ ہمیں آتی ہے دیٹ از دا امپلیمنٹیشن. ہم وہ چیزیں اپنے بکس میں, اپنے اسکولز میں, کلچر میں وہ کیسے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور کیسے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑا گیپ ہے. اٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. بنا لیا ڈاکومنٹ, اب اس کو کیسے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, دیٹ از دا مین چیلنج. میم اسکولنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ایک فنڈامنٹل چینج آ سکتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آنی چاہیے, جس سے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں؟ اسکولنگ سسٹم سے پہلے ہمارا جو سب سے بڑا کولیپس ہوا ہے بینگ اے سوسائٹی ہمارے بچوں کا, دیٹ از بیکاز آف اکیڈمی سسٹم. سو دس اکیڈمی سسٹم ہیز لائک انہوں نے بچوں کے مائنڈ کو شٹر کر دیا ہے. دے آر آفٹر دا نمبر گیم اونلی. ہمارا بچہ جو میٹرک میں 1100 سم تھنگ ایک پیپر لے رہا ہے مارکس, اس کے بعد جب وہ آگے لائف فیلڈ میں جا رہا ہے تو ہی از ناٹ ایبل ٹو پرسیو دیٹ. اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے. اور وہ جو ہمارے بیک بینچر ہیں وہ کسی نہ کسی بزنس میں یا کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. سو اس سے یہ نوشن کریٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی what are the benefits of taking that numbers. So ایک تو اس نمبر گیم سے نکالنا ہے. اس نمبر گیمز نکالنے کے دو میجر کمپوننٹس ہیں, ایک ہے اکیڈمی اور دوسرے ہیں پیرنٹ. پیرنٹ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر اتنے مارکس لے لیے تو ہی میرا بچہ کچھ کر پائے گا. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے اسکل کتنے ڈیولپ ہوئے ہیں. اگر وہ ہمارے پاس میٹرک کا بچہ اگر جا کے باہر جا کے ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا تو دس از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. سو وی نیڈ ٹو ورک آن دیز تھنگس, دیز اسکلس, سو دیٹ کہ ہم اسکولنگ سسٹم کو بیٹر کر سکیں, بجائے یہ کہ ہم ایک بکس کو کمپلیٹ کروانے اور سلیبس کو کمپلیٹ کروانے کی دوڑ میں لگے رہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کا پریکٹیکلی کیا امپیکٹ دیکھا ہے بچوں پر. جس دن ہم وہ چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیں گے, فار ایگزامپل آپ جی کے کا سلیبس لیتے ہیں فرام کلاس 1 to 3 ہے, اگر ہم نے وہ بیسک چیزیں بچوں کو سکھا دیں, ناٹ ان دا سینس کہ اس کو کوشچن آنسرز یاد ہو گئے, بٹ ان دا سینس کہ اس کو پریکٹیکلی پتہ ہے کہ اس نے کہاں پر کیسے بات کرنی ہے, کیا چیز کی کیا اہمیت ہے, صفائی کی کیا اہمیت ہے, کلائمیٹ پر میں جو یہ شاپنگ بیگ یوز کر رہا ہوں اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. اگر ہم نے پریکٹیکلی ان کو یہ چیزیں سکھا دیں تو دیر از نو نیڈ ٹو کہ ان کو سب کو وہ کریم کرنا پڑے گا وہ کوشچن آنسر. سو آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. کریٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے بچوں میں, اسٹوڈنٹس میں نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انالیٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آنیسٹلی ہر کوئی ٹرائی کر رہا ہے, بٹ جب جو پرابلم آتا ہے نا, جو
جو ان کو سکھا رہے ہیں ہاؤ ٹو بی کریٹیو, ہاؤ ٹو تھنک لائک کریٹیکلی, ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, ان کی خود کی ٹریننگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کو دیکھیے ہمارے پاس قرآن ہے ہدایت کے لیے اور وہ اٹ سیلف مکمل بک ہے, بٹ اسٹل وی نیڈ مینٹورز ٹو انڈرسٹینڈ سم آف دا تھنگس. آپ کو میں ایک ڈاکومنٹ دے دوں, میں کہوں کہ آپ اس سے سب کچھ سیکھ لیں, تو یو نیڈ سم ون فار دیٹ, سو یو نیڈ اے ٹیچر فار دیٹ. اور اگر وہ ٹیچر خود ہی ٹرین نہیں ہے تو وہ بک سے بھی آپ کو غلطی سکھائے گا. سو ہمارے بچوں کے کریٹیو ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی کمپیٹنس میں کوئی شک نہیں ہے. ایشیا کے بچے دے آر بیسٹ آن دیٹ. ہاں ہم ان کی اس کریٹیوٹی کو نکال نہیں پا رہے. ایک بچہ ہمیں کہتا ہے کہ دا اسکائی از ریڈ, تو ہم کہتے ہیں یو آر رانگ بیکاز اسکائی از دا بلو, سو وی کانٹ سے دیٹ اسکائی از ریڈ. پروبیبلی اس نے شام کے ٹائم کہیں اسکائی دیکھا ہے اور اس نے یا کسی ایسے موسم میں دیکھا ہے کہ اس کو اسکائی ریڈ نظر آتا ہے, تو اس کے مائنڈ میں وہ امیج بنا ہے. تو وائی کانٹ وی الاؤ دیم, اوکے فائن اٹ کین بی یس بٹ دس از دا تھنگ. سو کریٹیوٹی کو ہم خود سنب کر رہے ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ سوئچ بھی کرتے ہیں میٹرک سسٹم سے او لیولز میں, اور وہاں پہ جا کے اگر وہ ان کے بیک اینڈ پہ جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے والی بکس کی ہے, ٹیکسٹ بکس کی, اور پھر وہ جب او لیول پہ شفٹ کرتے ہیں تو ان کو بڑی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے, اس میں چیزیں اور طرح سے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح یہ جو سارے ایجوکیشن کے مسائل ہیں ان کے کوئی 2-3 حل کیا نکل سکتے ہیں جس سے ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں, ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر ہو جائے, اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی گرومنگ پہ بھی کام ہو جائے؟ اس سب میں پہلے بھی میں نے یہ بتایا کہ ڈاکومنٹ بنانا یا اس کے لیے آپ کے رولز آپ نے وضع کرنے ہیں وہ پرابلم نہیں ہے, وہ آلریڈی ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کی کمی ہے. ایز فار ایز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ او اے لیولز اینڈ میٹرک سسٹم, یا اس میں سے نکلنے کی بات کریں, اف یو گو تھرو, آپ ابھی ہماری 9th کی بکس آئیں گی, آئی ہیو اے گلمپس آف دیٹ اینڈ آئی ہیو بین اے پارٹ آف دیٹ کریکلم. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہماری بکس بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے وہ ساری نیڈس کو ایڈریس کر رہی ہیں جو او اے لیول کے بچے کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب اس کا اسیسمنٹ کریں گے نا تو ہم اس کے بچوں کو نوٹس پکڑا دیں گے. ٹھیک ہے, ہیئر وی آر کلنگ دیٹ سسٹم. اوکے. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ, اوکے ہم نے آپ بچوں سے کہا دیٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ناؤنس ان اسپیسیفک دس پیراگراف, اور ہم نے اس کو بتا دیا کہ اس میں سے کرنا ہے. ہمارے بچوں کی ہم نے یہ کیپیسٹی ہی نہیں رہنے دی کہ اچھا اس پیراگراف سے ہٹ کے کوئی پیراگراف آئے گا تو وہ اس میں سے بھی ناؤن آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور وہ ٹیچر سے شاید اس کو رانگ کر دیتے ہیں. وہ ٹیچرز رانگ نہ بھی کریں, ان کو اچھا یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا, لائک دس از دا تھنگ. اور او اے لیول کیا ہے, دس از سم تھنگ کہ وہ ان کے پاس کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہے, وہ آپ کو ایسے دوست دے دیتے ہیں جو ہمارے کریکلم میں ہیں, آپ نے ان کو لرن کرنا ہے, ان کے اکارڈنگلی اپنی پریپریشن کرنی ہے, انہیں کو پڑھنا ہے. سو اگر ہمارے بچے بھی, ان کی اسیسمنٹ بھی اس لیول سے ہونا شروع ہو گئی. لیکن اگین ہم لوگ ایک بہت غلط کام کرتے ہیں, ہم سب کچھ ایک ساتھ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. دیر مسٹ بی اے پائلٹ پروجیکٹ آف ایوری تھنگ, کہ اس کے کیا پروس اینڈ کونس ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں, اینڈ دین وہ اس کو پورے آن ہول سسٹم پہ آپ اپلائی کریں. پر ہم لوگ کہتے ہیں آج یہ کریکلم آیا تو آج ہی ساری کلاسز میں امپلیمنٹ کر دو. اب جو 5 کلاس میں اس نے 1 2 3 4 کا وہ لیول پڑھا ہی نہیں ہوا, تو ہاؤ ہی اور شی ول اچیو دیٹ لیول. سو وہاں پہ ایک پرابلم آتا ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی 15 سال کی جرنی میں ظاہر ہے کہ آپ نے بینگ اے وومن کام بھی کیا ہے, تو کیا موٹیویشن تھی آپ کے پاس, کیا انسپریشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنی کامیابی سے اپنے پروفیشنل جرنی کو پرسو کیا؟ Initially, yes, that was like financial reasons. Yes, I was like, I joined it just for the reasons کہ ہاں I need a job and I have to work on that, as I earlier told. اس کے بعد جیسے سے آپ ایوالو ہوتے ہو, like I started working as a principal 7 years back. So at that time there were so many parents, they said you are very young, and they have a concept of a principal of a elder age or something like that. تو وہ آپ اس کو ہضم بھی نہیں کر پاتے. تو وہ اس لیول تک, اس سیٹ تک پہنچنے میں میرا پیشن تھا, other than the financial reason. میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنا آپ استاد سے سیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ زندگی سے سیکھتے ہیں, اور جو ان سے سیکھ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈرائیو کر لیتے ہیں. میری انسپریشن میری اپنی لائف ہی رہی ہے. سو یا دیر از, آپ کے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے, آپ کی فیملی ہوتی ہے, سم آف دا فرینڈس دے آر دیئر ٹو چیئر یو, ٹو بک اپ یو, دے آر دیئر فار یور نیڈ. سو یس, دے آر سم فرینڈز اینڈ فیملیز اینڈ مینی مینٹورز. میرے خیال سے ہر فیلڈ کے لیے, ہر ٹائم کے لیے, ہر فیز کے لیے آپ کے پاس ایک مینٹور ہے. اچھا میم, آنے والے وقت میں کوئی ایسا گول, کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو لیکن وہ اب تک پورا نہ ہوا ہو, وہ کیا ہے؟
I mean, I just work on the schooling system. اب ہم جس ایریا میں ہیں یا جس پروکسیمیٹی میں کام کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ اے برانڈیڈ ان اے سینس, اٹس ناٹ ایچیسن اور بیکن ہاؤس اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ایک مڈل کلاس کا ایریا ہے اور انہیں کے اسکولس ہیں. اب ہماری ایک بہت بڑی میجر کلاس ہی از مڈل کلاس, تو وہ بچے بہت آگے جا سکتے ہیں اور کیسے ایکسیل کر سکتے ہیں, ان کے پاس کون سی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو کہ وہ ان کو اتنے ہی ان کے لمیٹیڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. سو دس از وٹ آئی ایم ورکنگ آن انشاءاللہ. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹیچر ٹریننگ پہ کام کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہو, تاکہ جب وہ ٹیچرس مارکیٹ میں آئیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو ان کی کیپیبلٹیز کو زیادہ انہینس کر سکیں؟ ٹیچرس ٹریننگ, دیر از اے پروگرام, آپ کو بھی پتہ ہوگا, بی ایڈ پروگرام ہے, میڈ پروگرام ہے, دیٹ از اسپیسیفکلی فار ٹیچرس ٹریننگ. اب ہمارے وہاں پر بھی پریکٹیکل کی بجائے ہمارے تھیوریٹیکل اتنا نالج دیا جاتا ہے جو ہم ویسے بھی دے سکتے ہیں. انٹل انلیس ہم ٹیچر کو پراپرلی ٹرین نہیں کریں گے اور اس کی سرٹیفیکیشن پہ دھیان نہیں دیں گے, جس کی طرف ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہر چیز کے لیے ہمیں ایک سرٹیفائی, آپ اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے ہیں, تو کیا آپ اس کے ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, یا وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا نا جب تک اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو ہم اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے کسی ایسے ٹیچر کے پاس کیوں بھیج دیں جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے فار بینگ اے ٹیچر ٹو اوپن اے اسکول. کوئی بھی اسکول اوپن کر سکتا ہے, کوئی بھی ٹیچر بن سکتا ہے. جس دن ہماری یہ چیز الائن ہو جائے گی اس کے بعد ہی ٹیچر ٹریننگز افیکٹو ہوگی. ہم یہ تو صرف آج کل وہ ایک شوشہ بنی ہوئی نا, اچھا ٹریننگ کروا دو, ٹریننگ کروا دو, ٹریننگ کروا دو, ہر دوسرا بندہ ٹرینر بن جاتا ہے, ہر اسکول کہتا ہے جی ہم نے ٹریننگ کروا دی ہے. دیٹ از ناٹ کیپیسٹی بلڈنگ ایٹ آل, یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. بہت بہت شکریہ سمیرہ سجاد خان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت سارے جو پیرامیٹرز ہیں, جو کرائٹیریا ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ایجوکیشن سسٹم کی ہیں ان کو آپ نے جانا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.